السلام علیکم، چنیوٹ 9 نیوز سے خبریں پیش کر رہے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اتوار کو کہا کہ تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت نے غزہ میں جنگ بندی کے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچایا۔ چین اس قتل کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور اس کی شدید مذمت کرتا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ اس طرح کی کارروائیاں بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، ایران کی خود مختاری سلامتی اور وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ علاقائی امن و استحکام۔ چینی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق یی نے کہا کہ چین نے ہمیشہ ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام فریقوں کی حمایت کی ہے، خاص طور پر اس کے جائز قومی حقوق کی بحالی میں فلسطین کی حمایت کی ہے۔ بیان میں یی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ عالمی برادری ایک مشترکہ فورس تشکیل دے تاکہ تنازع کے تمام فریقین پر زور دے کہ وہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کریں، غزہ کے تنازع کو جلد از جلد حل کریں، جلد ہی ایک جامع اور مستقل جنگ بندی کے حصول کے لیے حالات پیدا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین قانون کے مطابق اپنی خود مختاری سلامتی اور قومی وقار کے دفاع میں ایران کی حمایت کرتا ہے۔ پڑے کشیدگی دونوں فریقوں کے مفاد میں نہیں، بلین کن نے اسرائیل کے گیلنٹ کو بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیجنگ علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تہران کی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے اور ایران کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ باقری نے اپنی طرف سے ہنیہ کے قتل پر ایران کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تہران اپنی قومی خود مختاری سلامتی اور علاقائی سالمیت کا مضبوطی سے دفاع کرے گا اور ساتھ ہی علاقائی سلامت اور استحکام کو برقرار رکھے گا۔ پرعزم ہنیہ کو 29 جولائی کو تہران میں صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ حماس اور ایران نے ہنیہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، جبکہ تل ابیب نے نہ تو اس کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس سے انکار کیا ہے۔ ایران نے ایرانی سرزمین پر ہنیہ کو قتل کرنے پر اسرائیل کو سخت سزا دینے کا عزم کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اتوار کو کہا کہ تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت نے غزہ میں جنگ بندی کے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچایا۔ چین اس قتل کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور اس کی شدید مذمت کرتا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ اس طرح کی کارروائیاں بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، ایران کی خود مختاری سلامتی اور وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ علاقائی امن و استحکام۔ چینی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق یی نے کہا کہ چین نے ہمیشہ ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام فریقوں کی حمایت کی ہے، خاص طور پر اس کے جائز قومی حقوق کی بحالی میں فلسطین کی حمایت کی ہے۔ بیان میں یی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ عالمی برادری ایک مشترکہ فورس تشکیل دے تاکہ تنازع کے تمام فریقین پر زور دے کہ وہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کریں اور غزہ کے تنازع کو جلد از جلد حل کریں، جلد ہی ایک جامع اور مستقل جنگ بندی کے حصول کے لیے حالات پیدا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین قانون کے مطابق اپنی خود مختاری سلامتی اور قومی وقار کے دفاع میں ایران کی حمایت کرتا ہے۔ پڑے کشیدگی دونوں فریقوں کے مفاد میں نہیں، بلین کن نے اسرائیل کے گیلنٹ کو بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیجنگ علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تہران کی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے اور ایران کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ باقری نے اپنی طرف سے ہنیہ کے قتل پر ایران کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تہران اپنی قومی خود مختاری سلامتی اور علاقائی سالمیت کا مضبوطی سے دفاع کرے گا اور ساتھ ہی علاقائی سلامت اور استحکام کو برقرار رکھے گا۔ پرعزم ہنیہ کو 29 جولائی کو تہران میں صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ حماس اور ایران نے ہنیہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، جبکہ تل ابیب نے نہ تو اس کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس سے انکار کیا ہے۔ ایران نے ایرانی سرزمین پر ہنیہ کو قتل کرنے پر اسرائیل کو سخت سزا دینے کا عزم کیا۔ چنیوٹ 9 نیوز۔